چینی آ گئے, چڑھ کے آ گئے, چینی آ گئے, 1000 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کر لیا. ہیلو دوستوں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسے ویڈیو لاتے رہتے ہیں. اب انڈیا میں ہو کیا رہا ہے؟ بپن راوت کہہ رہے ہیں کہ جنرل نروانے جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں. اطلاع ان کو پتہ تھا یہ فوج کا فیلئر ہے انڈین آرمی کا. چینی آ گئے, چڑھ کے آ گئے, چینی آ گئے, 1000 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کر لیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, فوج کا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. جو لوگ ایک آدھ نہیں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, جنرل بھی کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں انڈین میڈیا میں آئی ہوئی ہیں کہ سارے انٹیلیجنس تو لگا دی بلوچستان پہ اور پاکستان کے قبائلی علاقے میں اور افغانستان میں اور کشمیر میں, اور ادھر کیا کیا؟ ادھر کچھ بھی نہیں. چین کا محاذ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا. بلکہ اجیت دوول اور آرمی چیف اور ایک آدھ اور شخص کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے. بپن راوت یہ کہہ رہے ہیں جنرل نروانے کو جانا چاہیے. یہ پہلی دفعہ انڈین آرمی کا یہ مزاج ہے, یہ پہلی دفعہ اس کنفیوژن میں نہیں پڑے. مطلب 65 میں بھی, ٹھیک ہے, 65 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تو بالکل پکا انہیں یقین تھا نا, جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کرنے میں تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں نا. وہ تو انہیں پتہ نہیں تھا نا پاکستانی فوج ہے کیا چیز ہے جی. 71 میں تو فوج تھی ہی نہیں نا, ایک ڈویژن فوج سے تھوڑی ایک ایسے ملک کا دفاع کیا جیسے چاروں طرف سے دوسرے اتنے بڑے ملک نے گھیر رکھا ہو اور ادھر سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو تو مغربی پاکستان سے حملہ کرنا تھا. وہ تو اتفاق ہے, ورنہ 48 میں تو وہ ہم سے نہیں جیت سکے. ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کرایا, ہمارے وقت کتنی فوج تھی, ایک ڈویژن آرمی بھی پوری نہیں ہوگی. اور 65 میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو جارج فرنانڈس, یہ کارگل میں ہوا تھا, جارج فرنانڈس اور وزیر دفاع کا جھگڑا ہو گیا. اس وقت بھی جھگڑا ہو رہا تھا. یہ جب پسپائی پہ آتے ہیں, میں انہیں ایک بات آپ سے کہی تھی, اس پہ لوگوں نے غور کم کیا, اس پہ کوئی ریئیکشن بھی خاص نہیں آیا. ہندو صرف وہ جنگ لڑ سکتا ہے جو وہ جیت سکتا ہو. غلطی انہوں نے کیا کی, افغانستان میں اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ ملیشیا بنانے میں, وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کے, کیونکہ آرمی میں تو کوئی نہیں ہے. جب افغانستان پہ آئیں گے تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا. اب دیکھیے, کوئی تنازع انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں. کوئی بہت ڈیمارک کی ہوئی سرحد نہیں تھی. جیسے میں نے کل کہا, ویران علاقہ تھا. چوئن لائی بھی چاہتا تھا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو, نہرو بھی یہی چاہتا تھا. اب کیوں ہوئی وہ جنگ؟ نہرو اپنے انتہا پسند ساتھیوں سے ڈرتا تھا, کیونکہ یہ تو آج کا فینامنا ہے نا کہ نرائی پاگل آ گیا, ہندوتوا کا مسئلہ پیدا ہو گیا, جس سے ایک نہیں 3 محاذ کھل گئے. ایک اندر کھل گیا, ایک پاکستان کے خلاف تیز ہو گیا, وہ تو ہمیشہ سے تھا, اور ایک چین کے خلاف. اسی نے بپن راوت نے بیان دیا تھا نا کہ بیک وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بیک وقت تو رہا ہے ایک طرف, پاکستان میں فیبرری نے تمہارا کیا حال کیا, اور چینیوں نے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دی. کبھی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا کہ کسی فوج نے دوسری فوج کے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دیا. اور کہا کیا اس پہ, ذہنی خبت کہتے ہیں شاید ہم صاحب, اس قسم کی کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. دیکھیں نا, سب کو جانتے ہوئے کوئی خبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. اور مودی صاحب نے اس وقت کہا کیا, ہم پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا, ہمارے علاقے پہ تو وہ آیا ہی نہیں. اب جو ہے وہ جو چھوٹا سا علاقہ انہوں نے لے لیا, کن کے ذریعے؟ CIA کی مدد سے. تبت کے جو گوریلا دستے انہوں نے ٹرینڈ کیے تھے, اور جو ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں چین کے خلاف, اور ٹریننگ بھی ان کی CIA نے کی تھی, اچھی تھی, ظاہر ہے اس کا معیار بہتر ہوگا. تو وہ جو جھیل کے ساتھ جو وہ پہاڑی علاقہ ہے, اس میں ایک طرف تو وہ اس پہ وہ فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بخار کو ہوا دیتے جا رہے ہیں.
दूसरी तरफ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, मोदी साहब, हुकूमत इंडिया, हमारा चीन से झगड़ा था क्या? ये झगड़ा पैदा किस लिए किया है? हाँ, ये तो जरा वाजे करें, ये बयान वो करें वाहिद इसको। जगह है, मैं तो ये लफ्ज इस तरह के कभी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं किए। ये वो पंजाबी का लफ्ज है जिसे पंगा लेना कहते हैं। खाम खा के बैठे बिठाए। ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि आ बैल मुझे मार, और ये वो किया, ये वो काम किया। और चीनी बैल ने तो एक तो ये किया कि मारा, इनको सींगों पे उठाया, वो बुल फाइटिंग में जैसे होता है, जी, उठा वो के नजर फेंक आया, दिया। नजर भी आया। दूसरा उन्होंने कमाल डिप्लोमेसी के मैदान में किया, वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मफाहमत चाहते हैं। अब सारी इंडियन लीडरशिप कंफ्यूज है कि मुज़ाकरात वो जारी रखेंगे, जगह एक इंच नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, वो पुरानी सिचुएशन पे अच्छा, बहाली उससे नहीं होगी। नहीं, सिर्फ पुरानी सिचुएशन ही, डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। मिसाइल उन्होंने लगा दिए हैं, तो एक तो ये महाज खुल गया। एक अफगानिस्तान में कुछ ना हुआ, अभी कोशिश वो कर रहे हैं इख्तियार के बगौर मलेशिया बना रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सबसे बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले का क्या नाम है? को हिंदू कुश। जरा उसकी तारीख भी बताएं 1000 साल दोबारा की से। दुश्मनी है। उसकी तारीख ये है कि सप्तगीन नाम का एक छोटा सा लीडर था, गजनी की एक छोटी सी सल्तनत थी, और ये यहाँ से जाते थे, इसीलिए कहते हैं ना वो हमारा इलाका है। ये यहाँ से जाते थे, आनंद पाल और राजपाल लाहौर से, लाहौर ये वैसे राजवाड़ा ही थे, लेकिन ये लाहौर का इलाका जो था, यहाँ पे एक निस्बतन मजबूत हुकूमत थी। उनकी फसलें जलाते थे, मारते थे, बंदे अगवा करके ले आते थे, गुलाम बनाते थे, जो कुछ था जो लूटते थे, हैं जी, अपने अना के तस्कीन करते थे। तो सुप्तगीन जो था, उसने एक दफ़ा 1 लाख फौज घेरे में ले ली इनकी। सिचुएशन ऐसी हो गई, पहाड़ी इलाका था, वो हाइट्स पे काबिज हो गए। तो इन्होंने कहा कि हम सब जिंदा जल मरेंगे, हमें वापस जाने दो, हम सुलह करना चाहते हैं। अच्छा, वो इतना नरम खू आदमी था महमूद का बाप, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि महमूद में किस चीज़ का रिएक्शन था। उसने कहा जाने दो, 1 लाख जिंदा आदमी जिंदा जल के मर जाएंगे। मुसलमान था, उसका तरस आ गया, जैसे टीपू को तरस आ जाता था बाद का, जिस हिसाब से उसने नुकसान उठाया, उसने जाने दिया। महमूद बेटा था, बाप के सामने बोलने से, मगर ये कहा कि वालिदा गिरामी, आपने इनको मौका दिया है, ये टलने वाले नहीं हैं, ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा हम पे हमले करते हैं। चुनांचे महमूद ने तहिया कर लिया कि अगर कभी मुझे मौका मिला। अजीब दिलचस्प बात यह कि महमूद हुकूमत का ख़्वाह नहीं था। महमूद के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ अंग्रेज़ मौरखों ने, हिंदू मौरखों ने फैलाई, हमारे बाद लोग भी उससे मुतज़र हो जाते हैं। महमूद ज़िक्र फ़िक्र का आदमी था, सारा दिन अज़कार वज़ाइफ, नमाज, रोज़ा, नवाफिल। अब जब उसको बादशाह बनना पड़ा, उसका ख्याल था कि मैं शायद इससे बची जाऊँ। उसने एक तैया कर लिया कि इनका तो मैं सफाया करूँगा, ऐसा करूँगा कि याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। उसने 17 बार हमले किए, उसने इनकी कमर ही तोड़ दी, ठीक है। और लाहौर में एक गवर्नर बिठा दिया, जिससे पाकिस्तान बनने का अमल 2 चीज़ों से शुरू हुआ, याद रखिए। एक जो अरब आए सिंध में राजा दाहर के ख़िलाफ़, और वहाँ कुछ लोग मुसलमान हो गए, 250 साल तक हुकूमतें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। उससे बड़ी सपोर्ट मिली महमूद गजनवी ने जब लाहौर में अपना गवर्नर बिठा दिया। लाहौर शहर तक थोड़ी महदूद था, आगे भी था इलाका। ये मुसलमानों की पनाहगाह बन गई, अफगानिस्तान से लोग आने लगे। कश्मीर में जो लोग मुसलमान हुए बाद में वो आए, ताजिकिस्तान से आए, उज़्बेकिस्तान, ज़राअत तो यही थी ना, इकोनॉमी तो यही थी ना। एनी हो, अब मसला ये है, एक तरफ तो इंडियन लीडरशिप जश्न भी मना रही है, डरी हुई है। वो आपने सुना हुआ है कि पठान के सीने पर बैठा हुआ बनिया रो रहा था। किसी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? ये अभी उठ जाएगा, मुझे मारेगा। अब चीन से डरे, ये मसालियत कराई है मास्को ने, लेकिन चीनी जो है डिप्लोमेसी में, ये जो घबराए हुए थे, घबराए हुए आदमी ने क्या मुज़ाकरात करना है। अब सूरत हाल ये, एक तरफ तो उन्होंने मालदीव से मुआहदा कर लिया, इनकी उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं रही। अमेरिका में डिबेट होती रही है कि इन पे इतने डिपेंडेंट ना हो, ये बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। दूसरी तरफ बहरीन वाला आपने सुन लिया, जी जी बिल्कुल, ठीक है।
اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر، امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے. ساتھ میں اچھا جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں، چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں، آسٹریلیا ان کا حلیف ہے، جاپان ان کا حلیف ہے. ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب. دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی. کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ. فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی. ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے. چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے. وہ ایک ٹف قوم ہے، ٹف قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا. اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ محنت اور کرو، زیادہ کھاؤ. تنخواہ لو. ہاں. ٹھیک ہے. امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں، آسودگی میں، جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں. بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا. پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل ایسا سکتے تھے، ممکن نہیں ہے. لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا، اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے، یا پرولانگ ہو جائے، یا ٹرمپ ہار جائے، کوئی سچویشن ہو افغانستان پہ. لیکن ہارون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے، دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے، مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں. نہیں، وہاں دیکھیے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنا رسوخ بڑھائیں گے، اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے. مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ جب ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی، وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے لیے اتنی ڈپلائمنٹ کرنا اور جنگ کرنا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اقصی چین ہمارا حصہ ہے. آپ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک کا فلاں حصہ جو ہے وہ ہندوتو آبائی بخار، وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے جو بھارت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے، ابھی وہ پاپولر ہے، ابھی یہ بخار بڑھے گا، انجام وہی ہوگا. جب بخار اترتا ہے تو کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے. کمر ٹوٹتی ہے تو بخار